سالار جنگ میوزیم حیدرآباد عجائبات کی دنیا کا شاہکار میوزیم ہے۔ میوزیم کا آغاز کس طرح ہوا، یہ جاننا بڑا دلچسپ ہوگا۔ کرۂ ارض پر انسان روز اول سے ہی کئی چیزوں کو محفوظ رکھتا رہا۔ میوزیم ایک ایسی جگہ اور ادارہ ہے جہاں انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ تہذیب، تمدن اور زمانہ قدیم کے ساتھ شواہد محفوظ ہے۔ لفظ میوزیم قدیم یونانی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی موسیقی کے نشست کے ہیں۔ شروع سے ہی لوگ قدیم چیزوں کو جاننے اور اسے اکٹھا کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے اس زمانے کے آثار، تہذیب اور سماجی طور طریقے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ میوزیم کو انسان تاریخ کا حافظ کہا جا سکتا ہے۔ آج بھی وقت کے فرعون کی لاش مصر کے سرکاری میوزیم میں ممی کی شکل میں موجود ہے۔ ہندوستان میں جو مشہور میوزیم ہیں ان میں نیشنل میوزیم نئی دہلی، انڈین میوزیم کولکتہ، کوہیما میوزیم ناگالینڈ، سب مرین میوزیم وشاکھاپٹنم اور حیدرآباد میں واقع سالار جنگ میوزیم قابل ذکر ہے۔ کولکتہ میں واقع 200 سال پرانا انڈین میوزیم ہندوستان کا قدیم میوزیم ہے، جہاں ملک کی کئی نواردات کے علاوہ مغلیہ دور کے تاریخی آثار اور لباس، برتن، ہتھیار وغیرہ موجود ہے۔ واحد فرد کی کوشش حیدرآباد کا سالار جنگ میوزیم واحد فرد کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جسے سالار جنگ صوبہ میر یوسف علی خان، پیدائش 4 جون 1969، وفات 12 مارچ 1939 نے سال 1951 میں قائم کیا تھا، جو کہ ہندوستان کے مشہور اور قابل ذکر میوزیم میں سے ایک ہے۔ یہاں کے نواردات کا نظارہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ ہم تاریخ کے مختلف ادوار سے گزر رہے۔ میوزیم میں جانے کے بعد جہاں ماضی کا نظارہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ سالار جنگ میوزیم کا تاریخی پس منظر۔ سالار جنگ میوزیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایک گھرانے کے جمع کردہ نواردات کی نمائش گاہ ہے اور یہ ایک اعزاز بجا بھی ہے۔ تاج محل کے تعلق سے یہ بات درست ہے کہ جب شہنشاہ بھی ہو، عشق بھی ہو اور پھر دولت بھی ہو، تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بن سکتا ہے۔ سالار جنگ میوزیم پر بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ حیدرآباد میں دولت بہت سارے گھرانوں میں رہی، لیکن ذوق، لگاؤ اور دولت کی یکجائی کرشمہ دکھلایا کہ 3 نسلوں کے وکاس نے اس عجائب گھر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کے علاوہ نواب میر لائق علی کی پسند بھی رہی۔ مجموعی اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عادل شاہی، قطب شاہی دور سے آصفیہ دور تک کے باقیات کے علاوہ دنیا بھر کے نواردات میں جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، اس کی حیدرآباد میں یکجائی میں اس خاندان نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے۔ سالار جنگ صوبہ نے اسے باقاعدہ ایک میوزیم کی شکل دے دی ہے۔ 40,000 سے زیادہ فن کے نواردات کا متروکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا حقیقی علم عوام کو اس وقت ہوا جب سالار جنگ صوبہ کے انتقال کے بعد سالار جنگ کمیٹی نے ڈاکٹر کوزن اور جی وینکٹاچلم ماہر آثار قدیمہ کے تعاون سے اس میوزیم کو ترتیب دیا تھا۔ 16 دسمبر 1951 کو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک کثیر اجتماع میں اس میوزیم کا افتتاح کیا تھا۔ اسی زمانے میں کوئی 114 دعوے دار سالار جنگ کے متروکہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ تمام اشیاء مترکہ کے حصے دار ہے، جس میں میوزیم کی تمام اشیاء شامل ہیں۔ بعد میں ان ورثے نے متفقہ طور پر حکومت سے مصالحت کر لی، چنانچہ 3 دسمبر 1958 کو عدالت سے جو احکام صادر ہوئے، اس کے بموجب تمام ورثے نے اس سے دستبرداری اختیار کر لی اور یہ تمام اشیاء مرکزی حکومت کی ملکیت قرار پائی۔ 1 جولائی 1961 کو میوزیم کا نظم و نسق سالار جنگ میوزیم بورڈ کے حوالے کر دیا گیا، جس کے صدرنشین ریاستی حکومت کے گورنر قرار پائے اور رکن بھی، اور اب نواب احترام علی خان اس عہدے پر فائز تھے۔ سالار جنگ کے ورثے کی جانب سے 5 لاکھ روپے اور 5 ایکڑ زمین میوزیم کے لیے عطیہ کی گئی تھی۔ حکومت نے بعد میں مزید 5 ایکڑ زمین خرید لی، چنانچہ رودر موسیٰ کے کنارے سے جہاں کبھی لکڑ کوٹ محل ہوا کرتا تھا، اس کے احاطے میں اب سالار جنگ میوزیم قائم ہے۔ سالار جنگ کا کتب خانہ۔ ویسے تو سالار جنگ میوزیم پورا کا پورا عجائب خانہ ہے، دنیا بھر کے نایاب و نادر اشیاء کی اپنی اہمیت رکھتا ہے، مگر علامہ اعجاز فرق کا کہنا ہے کہ میری نظر میں سالار جنگ کا کتب خانہ ان نوادرات سے زیادہ پیش رفت قیمتی ہے۔ ہر خاندان کا کتب خانہ سوم کے زمانے میں یہ کتاب خانہ بہت رئیس ہو چکا تھا اور آج اسے عالی اور عالمی شہرت حاصل ہے۔ آپ اس کتب خانے سے 56,000 سے زیادہ انگریزی کتابیں، تقریباً 22,000 عربی اور فارسی اردو کتابیں، 8,000 سے زیادہ مخطوطات شامل ہے جو سالار جنگ کی وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ سالار جنگ کون تھے؟ بانی سالار جنگ کے احاطے میں ایک بڑا سا کمرے کے نام سے موصوب ہے،
جس میں سے میوزیم کا کمرہ سالار جنگ سوم کی تصاویر، ان کے استعمال کردہ اشیاء، کتابیں، ڈگریاں اور دیگر نایاب چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑے سے تختے پر سالار جنگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سالار جنگ میوزیم کا نام نواب میر یوسف علی خان بہادر مخاطب بہ سالار جنگ کے منسوب ہے۔ سالار جنگ نواب صاحب کا خاندانی خطاب تھا۔ آصف جاہی سلاطین نے سالار جنگ کا خطاب رکھ دیا تھا۔ انگلش برکٹ کلاک اور پردہ رہے گا۔ انگلش برکٹ کلاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے انگلینڈ میں تیار کیا گیا تھا اور 19ویں صدی کے آخر میں کلکتہ میں اسے فروخت بھی کرنے کے بارے میں سوچا گیا تھا۔ سالار جنگ میوزیم کی خاص کمرہ گیلری سالار جنگ میوزیم جہاں نایاب نادر اشیاء نظیر کو خیرہ کرتی ہے۔ ان گیلری میں قابل ذکر یہ ہے کہ ہاتھی دانت کی تراش کاری، نقش نگاری، نقاب پوش ربیکہ، موسیقی والی گھڑی، نایاب ساز و سامان والا کمرہ، ماڈرن کمرہ، ہندوستانی مورتیوں کی گیلری، ہتھیار اور قدیم جدید تلواروں کی گیلری۔ سالار جنگ میوزیم کی پہلی منزل میں 2 حصے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے۔ ویسٹرن بلاک میں یہ چیزیں نمایاں رہیں گی: یورپی کانچ کمرہ، فرانسی گیلری، گھڑیوں کا کمرہ، چینی مٹی کا کمرہ۔ ایسٹرن بلاک میں یہ چیزیں نمایاں رہے گی۔ سالار جنگ میوزیم کی اوقات و داخلہ فیس اور سالار جنگ میوزیم میں داخلہ فیس 50 روپے فی شخص ہے، جبکہ طلبہ اور سال کے 18 سال سے کم عمروں کے بچوں کے لیے یہ مفت رہے گا۔ طلبہ ٹکٹ مفت داخلے اور حاصل کرنے کے لیے شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔